صوبائی وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے KMC کو فنڈ فراہم کرنے سے روک دیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ نالوں کی صفائی کے لیے جاری ہونے والے 50 کروڑ روپے کا حساب دیا جائے، جس کے بعد مزید فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ جتنے بھی سرکاری اخراجات ہوتے ہیں ان کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ان کی آڈٹ ہوتی رہتی ہے، لیکن ابھی جب KMC نے جب ہم نے ان کو دیے 500 ملین، اس کے بعد مزید پیسے انہوں نے مانگے تو CM صاحب نے یہ سمری پہ لکھا ہے کہ جو 500 ملین انہوں نے خرچ کیے ہیں اس کی تفصیلات ان سے لیں آپ ساری، کہ کہاں کہاں پر کس کس طرح سے یہ خرچ ہوئے ہیں، اور وہ تفصیلات لینے کے بعد جو اگلے پیسے ہیں پھر ہم ان کو وہ دینے کی بات کریں گے۔ تو ہم تو ظاہر ہے کہ اگر شہر پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس کی ضرورت ہے تو ہمیں دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پیسے سندھ گورنمنٹ سے لیں اور اپنی ذمہ داری مکمل طور پر جو ہے وہ پوری نہ کریں اور اس کے بعد برا بلا جو ہے وہ پھر سندھ حکومت کو کہنا شروع کر دیں۔ کمشنر آفس میں افسران کے اجلاس کی صدارت کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر بلدیات نے کہا کہ KMC کو 95% اخراجات حکومت سندھ ادا کر رہی ہے، جبکہ ان کا اپنا ریونیو 5% ہے۔ KMC DMCs بجٹ میں رکھے گئے ریونیو ٹارگٹ پورے نہیں کرتی ہیں، مجبوراً حکومت سندھ کو گرانٹ دینی پڑتی ہے۔ جتنا بجٹ ان کا ہے، دیکھیں مالی اختیارات کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی جب یہ 140A کہتے ہیں، 140A میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی اتنے مالی اختیارات دیں گے، یہ اتنے انتظامی اختیارات دیں گے، یہ اتنے پولیٹیکل اختیارات دیں گے۔ اس میں کیا ہے؟ اس کے اندر یہ لکھا ہے نا کہ ایک بلدیاتی نظام قائم ہوگا جس کے پاس فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل اختیارات ہوں گے، یہ بات کہی گئی ہے نا۔ اس میں کہ یہ تو نہیں لکھا ہے کہ کتنے ہوں گے۔ ان کے پاس بالکل فائنینشیل اختیارات بھی ہیں، ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو اختیارات بھی ہیں اور ان کے پاس پولیٹیکل اختیارات بھی ہیں، لیکن جس طرح سندھ حکومت کے پاس بھی جو اختیارات ہیں وہ لامحدود تو نہیں ہے نا، ہمارے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں وفاق کے پاس جانی پڑتی ہیں۔ انہوں نے میئر کراچی کے بارشوں میں مشاورت نہ کرنے کے سوال پر کہا کہ میئر صاحب جن اختیارات اور وسائل کا رونا رو رہے ہیں، انہیں الیکشن میں حصہ لینے سے پہلے پتا تھا کہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس میں کیا اختیارات ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے بتایا کہ آپ کے ساتھ بڑا کوارڈینیشن ہوگا، لیکن وہ کوارڈینیشن دیکھنے میں نہیں ہے۔ میئر کراچی ایک الگ لائن پہ چل رہے تھے اور آپ کی ٹیم ایک الگ اس پہ چل رہی تھی۔ وفاقی گورنمنٹ کا کوئی لائے عمل نہیں تھا شہر کے بارے میں، اور 22 جانے کراچی میں جو ہے ٹیم کی چلی گئی۔ اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے اور اس پہ کیوں اس طرح کی بے حسی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور 18ویں ترمیم کے تحت آپ کو اختیارات کیوں نہیں منتقل کر رہے ہیں ضلعی بلدیاتی اداروں؟ 2001 میں جب الیکشنز ہو رہے تھے بلدیاتی الیکشنز، اور رخصت جنرل مشرف نے جو 2001 کا SLGO نافذ کیا تھا، اس میں MQM نے بائیکاٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ قانون اچھا نہیں ہے، اس کے اندر یہ برائی وہ برائی کر کے انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ مطلب ایک قانون آیا، اس کو انہوں نے دیکھا، اس سے انہوں نے ایگری نہیں کیا تو انہوں نے بائیکاٹ کر لیا، الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ تو پھر 2005 میں آ کے حصہ لیا۔ 2013 کا قانون بھی آیا، انہوں نے پڑھا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے مناسب سمجھا، انہوں نے انتخابات میں حصہ لے لیا۔ انتخابات میں حصہ لینے کے بعد، جیتنے کے بعد، آفیسز میں بیٹھنے کے بعد اب اگر یہ کہیں کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے۔ مطلب جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ ماضی میں بھی KMC کا حصہ نہیں رہی ہیں۔ آپ نے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا اگر موازنہ کرنا ہے تو وہ اس وقت پورے ملک میں کہیں موجود نہیں ہے، اس کو آپ بھول جائیں۔ آپ بات کریں جو KMC پہلے تھی اور جو KMC آج ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے لوکل ٹیکسز کا ڈپارٹمنٹ KMC سے لے لیا ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ DMC کے پاس ہے۔ DMC بھی تو بھائی بلدیاتی ادارہ ہے نا۔ کراچی میں حالیہ بارشوں کے بعد جس طرح ہم نے KMC، DMC، ڈپٹی کمشنرز، واٹر بورڈ سمیت دیگر کے باہمی تعاون سے جو فیزیبلٹی بنائی تھی، اس کے باعث بارشوں کے درمیان شہر کی کوئی اہم شاہراہ کسی ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں ہوئی۔ تمام سرکاری آفیسرز نے، چاہے وہ ڈپٹی کمشنرز ہوں، کمشنر صاحب ہوں، KMC کے آفیسرز ہوں، KMC کے کارکن ہوں، DMC کے آفیسرز ہوں، ان کے کارکن ہوں، سب نے جس طرح کام کیا ان کا میں شکریہ ادا کروں اور ان کو مبارکباد دوں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں جو ہے بخوبی ادا کی۔ البتہ کچھ نشیبی علاقوں میں ابھی پانی جمع ہے، جس کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد میں ہیسکو کی جانب سے بجلی کی بندش نے مشکلات میں اضافہ کیا۔ اصل جو اس میں ہمیں پرابلمز آئی ہیں وہ ہیسکو کی طرف سے آئی ہیں۔ بار بار کوشش کرنے کے بعد، بار بار ریکویسٹ کرنے کے باوجود چیف منسٹر صاحب نے کئی مرتبہ فیڈرل منسٹر سے بات کی، فیڈرل سیکرٹری سے بات کی، CO جو ہیں ہیسکو کے ان سے بات کی،
یقین دہانیاں کراتے رہے لیکن بجلی مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکی۔ علی زیدی نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ضرور رابطہ کیا تھا اور ان کی ہدایت پر میں نے دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن رابطہ نہیں ہوا ہے۔ پھر میں نے رات میں دوبارہ کال کی تو ان کا فون اٹینڈ ہوا، مجھے بتایا گیا کہ وہ کوئی اور شخص بول رہے ہیں اور علی زیدی صاحب جو ہے کسی اور کمرے میں ہیں تو میں ان کو میسیج دے دوں گا۔ پھر ان کا فون آیا نہیں تو سی ایم صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ ان سے بات کریں اور پوچھیں کہ اس میں ہم کیا ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر کراچی شہر میں اگر وہ نالوں کی صفائی کرنا چاہتے ہیں یا جو ڈی ایم سی سینٹرل کرنگی میں یا ویسٹ میں کہیں کہیں کچرا ہے اس کو اٹھانا چاہتے ہیں یا کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں تو اگر صوبائی حکومت کی انہیں کہیں کسی مدد کی ضرورت ہے تو ہم ان کو مدد فراہم کریں۔ پی ٹی آئی اور ان کے نفیس بھائیوں کو کراچی میں اتنی شدید بارش کے بعد امید تھی کہ انہیں ہمارے خلاف سیاست کا موقع مل جائے گا، انہیں اس میں مایوسی ہوئی اور میئر کراچی، تمام ڈی ایم سیز کے چیئرمین اور منتخب نمائندوں، کے ایم سی اور ڈی ایم سیز کے افسران اور عملے نے جس باہمی اشتراک سے بارشوں میں کام کیا ہے، میں اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ عید الاضحیٰ میں جانوروں کی آلائشوں کو فوری طور پر ٹھکانے لگانے کے حوالے سے بھی تمام ڈی ایم سیز کے میونسپل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ سے پہلے وہ تمام مقامات جہاں پر عید کی نماز ادا کی جاتی ہے یا پھر مساجد کے ارد گرد جو علاقے ہیں ان کو اور قبرستان جو ہیں ان کو بھی ہم ڈرائی کریں اور وہاں جو اگر پانی رکا ہوا ہے اس کو ہم نکالیں۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ خیر کرے کہ عید الاضحیٰ تک کوئی اور بارش نہ ہو۔ امکان ہے اس بات کا کہ عید کے دنوں میں برسات ہو سکتی ہے، اگر وہ بارش ہوئی تو یقیناً تھوڑی سی مشکل ہمیں ضرور ہوگی۔